خون ناپاک ہے تو کہتے ہیں جب ناپاک ہے تو وضو توڑ دے گا. ایک کولو گال بنا لی. یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے. جی قرآن میں آیا جی خون, سرکار قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے, ناپاک تو نہیں لکھا ہوا. اور پینا بھی صرف بہتا ہوا لہو ہے, اور جو بہتا ہوا لہو ہے وہ پینا حرام ہے. ویسے خون پاک ہے, چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو, جو حلال جانور ہے. اب مسئلہ انہوں نے نکال لیا. کاش انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پہرے پہ لگایا, رات کے وقت کافروں نے حملہ کر دیا, انہیں تیر لگے, ان کا خون بہتا رہا, اور وہ اسی حالت میں نماز مکمل کرتے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جیلمی نے ایک بیان اپلوڈ کیا ہے خون سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ, اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ احناف یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کلپ میں مرزا جیلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور احناف کے خلاف بہت زیادہ منفی پراپیگنڈا کیا ہے, غلط بیانی کی ہے, جھوٹ بولے ہیں اور دھوکہ دہی سے کام لیا ہے. اسی کلپ کے اندر مرزا جیلمی نے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ امام ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف ایک پورا باب لکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے وہ جو باب لکھا ہے, پہلے تو یہ کہ اس باب کا بحمد تعالیٰ تفصیل کے ساتھ جواب لکھا جا چکا ہے. النکت الطریفہ کے نام سے محدث زاہد القوسری نے امام ابن ابی شیبہ کے ایک ایک اعتراض کا ترکی بترکی جواب دے کے بالکل دلائل کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسائل کی حقانیت کو واضح کیا ہے, اور امام ابن ابی شیبہ کے استدلالات کے بالکل پرخچے اڑا دیے ہیں اور ان کو ہباء منصورہ کر دیا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ ائمہ کے آپس میں اختلافات ہیں. جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے خلاف صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھا, اور امام مسلم نے سنت کے دفاع کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے. امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ امام مسلم نے امام بخاری کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اپنی حدت طبع کی وجہ سے اور سنت کی محافظت اور سنت کے دفاع کی وجہ سے انہوں نے یہ جلال میں آ کے الفاظ لکھ دیے, یہاں تک کہ امام بخاری کو امام مسلم نے حدیث کی توہین کرنے والا قرار دیا صحیح مسلم کے مقدمہ روایت نمبر 92 کے تحت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امام بخاری سنت کی توہین کرنے والے تھے, سنت کو حقیر جاننے والے تھے؟ امام مسلم نے توہین الحدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے مقدمہ روایت نمبر 92 کے تحت لکھے, تو یہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے, یہ ان سے حدت طبع کی بنیاد پہ, صرف ایک منہج کے اختلاف کی بنیاد پہ. چونکہ امام بخاری اور امام مسلم کا منہج حدیث کے اصول کے حوالے سے ایک مسئلہ میں مختلف تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ کا منہج یہ ہے کہ راوی مروی عنہ سے اس کا لقاء اور سماع صرف ممکن ہو اور وہ مدلس نہ ہو, ان کے ساتھ بھی روایت کرے تو اس کی روایت متصل قرار پا کے صحیح قرار پائے گی. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا اور امام علی بن مدینی کا منہج یہ ہے کہ راوی مروی عنہ سے حدیث بیان کرے, سماع اور لقاء ثابت نہ ہو. اگر وہ ان کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی, وہ ضعیف ہوگی. امام مسلم کا منہج ہٹ کے, تو یہ منہج کا اختلاف تھا. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اگر امام ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بات کی تو ان کے منہج کا اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کے جتنے مسائل پر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اعتراض کیا ان کا ترکی بترکی بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ محدث زاہد القوسری نے النکت الطریفہ میں جواب دیا ہے, اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے استدلالات کے پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں. تو مرزا جیلمی نے اس طرح کے منفی پراپیگنڈے کر کے احناف کے خلاف تاثر دینے کی کوشش کی, اور پھر اس میں ایک مغالطہ
یہ بھی دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے اکثر مسائل وہ تابعین سے ماخوذ ہیں، انہوں نے تابعین سے لیے ہیں، اور بعد میں روایات اور احادیث مل گئیں تو ان کے مسائل حدیث کے خلاف نکلے، اور چونکہ تابعین کے دور میں جھوٹ عام ہو چکا تھا، اور بعد میں 300 سال 30 صدی کے اندر امام بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے کتابوں کو ترتیب دیا، لہٰذا جو ہے نا یہ حدیثیں ان کے مسائل کے خلاف نکلیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 150 ہجری میں فوت ہو گئے، وہ تابعین جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ اکرام کی شاگردی اختیار کی، صحابہ سے مسائل کو سیکھا، ان کے دور میں تو چونکہ جھوٹ عام ہو چکا تھا اس لیے وہ جھوٹ کا شکار ہو گئے اور جھوٹی روایتیں، جھوٹے مسئلے گڑھتے رہے، اور اس کے بعد 30 صدی کے اندر بعد میں آنے والے جو محدثین ہیں ان کے دور میں جھوٹ کم ہو گیا تھا۔ حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا، ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے شر میں زیادہ ہوگا، اس میں شریر لوگ زیادہ ہوں گے۔ تو امام ابو حنیفہ کا زمانہ تو خیر القرون کا زمانہ ہے، وہ تو تابعین اور صحابہ کا زمانہ ہے، اس صحابہ اور تابعین کے زمانے میں تو جھوٹ عام ہو چکا تھا، لہذا وہ غلط مسئلے انہوں نے گڑھ لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا جو دور ہے، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کا، یہاں جو لوگ ہیں وہ آسمان سے اترے تھے اس دور میں، اور اس دور میں جھوٹ کم ہو گیا تھا، اس سے پہلے جھوٹ زیادہ تھا، صرف اپنا مسئلہ سیدھا کرنے کے لیے اور احناف کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بغض بھرنے کے لیے اس طرح کی اوچھیت کرنے مرزا جہلمی اختیار کرتا ہے۔ اب خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا مسئلہ، کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ قیاس سے ثابت ہے یا اس پر قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں؟ تو مرزا جہلمی نے اس پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حنفیوں کا مسئلہ قیاسی ہے، انہوں نے قیاس کیا ہے کہ جو نجس چیز جسم سے نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو پاک چیز جسم سے نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لعاب ہے، بلغم ہے، یہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پیشاب پخانہ اور خون جسم سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے قیاس کیا ہے جی، انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے مسئلہ کر لیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور خون ناپاک ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ مسئلہ جو احناف کا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ قیاسی مسئلہ ہے یا کہ اس پر دلائل موجود ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے احادیث سے، صحابہ کرام کے آثار سے اس پر دلائل پیش کروں گا کہ یہ قیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس پر نصوص موجود ہیں۔ اور پھر جو بات مرزا جہلمی نے کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خون چونکہ ناپاک ہے اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے کوڑوں بنا لیا، مسئلہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے، خون نجس ہوتا ہے، کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس۔ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے جو مجھ پر وحی کیا گیا اس میں حرام نہیں پاتا کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے، مگر یہ کہ وہ شے ہو مردار، او لحم خنزیر او دم مسفوحا، یا بہا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، پس وہ ناپاک ہے، وہ پلید ہے۔ رجسن پلید، ناپاک کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ اس کے اوپر باقاعدہ دلائل کے طور پر موجود ہیں۔ فإنہ رجسن، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ راجع ہے شے محرم کی طرف، یعنی جو شے پیچھے مذکور ہوئی ہے جس کو حرام کیا گیا ہے وہ، فإنہ رجسن، پس وہ ناپاک ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، جلد 2 صفحہ 217 پہ لکھتے ہیں، اتفق العلماء علی ان الدم حرام نجس لا یؤکل ولا ینتفع بہ۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ خون ناپاک ہے، نجس ہے، حرام ہے، حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، اور نہ اس کو کھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 464 پہ حدیث نمبر 240 کے تحت لکھتے ہیں وَالدَّمُ نَجِسٌ اتفاقاً، فرماتے ہیں کہ خون بالاتفاق نجس ہے، ناپاک ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، جلد نمبر اس کی 3 صفحہ نمبر 417 پہ حدیث نمبر 312 کے تحت لکھتے ہیں فَإِنَّ الدَّمَ نَجِسٌ وَهُوَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، خون ناپاک ہے، پلید ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اجماع ہے مسلمانوں کا۔ اور مرزا جرمی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے کولو مسئلہ کر لیا ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور پھر محدثین کے حوالہ جات پیش کر کے میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح ہے، امام نووی المتوفیٰ 676 ہجری، شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 پہ لکھتے ہیں وَفِيهِ أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ وَهُوَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، فرماتے ہیں کہ خون ناپاک ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع چلا رہا ہے۔ اس پر کتنے بیسیوں حوالے میں پیش کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق اس پر چلا آ رہا ہے کہ خون ناپاک اور نجس ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے شرح العمدہ، جلد 1 صفحہ 105 پہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ الدم لم یختلف الناس فیہ، خون کے نجس ہونے میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابن عبد البر اندلسی اپنی کتاب الاستذکار جلد 1 صفحہ 331 پہ لکھتے ہیں لا خلافہ ان الدم المسفوح رجس، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو رگوں کا بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے اور نجس ہے۔ حافظ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب مراتب الاجماع اس میں صفحہ 19 پہ لکھتے ہیں واتفقوا علی ان الکثیر من الدم، کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ خون جو کثیر ہے چاہے وہ جس طرح کا بھی خون ہو وہ ناپاک ہے۔ اور اس پر بیسیوں بحمد تعالی حوالہ جات علماء کے ائمہ دین کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ بہنے والا خون ناپاک ہے۔ اب ان حوالہ جات کے بعد مرزا جرمی کی سٹیٹمنٹ کو چیک کریں کہ وہ کہتا ہے کہ خون کے ناپاک ہونے کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے، اور یہ مسئلہ حنفیوں نے اپنی طرف سے اپنے کوڑوں کر لیا ہے۔ خون ناپاک ہے تو کہتے ہیں جب ناپاک ہے تو وضو توڑ دے گا، ایک کولو گال بنا لی، یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے، اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ اس کے بعد احادیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر 227 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ حیض سے کپڑے خون سے آلودہ ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ 227 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحسہ ثم تقرصہ بالماء، پہلے تو اس کو کھرچ دے، پھر اس کو پانی کے ساتھ رگڑ، اور پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو ڈال، اور پھر تو اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ جس کپڑے کو خون لگ گیا ہے۔ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب غسل دم، یعنی خون کو دھونے کا بیان، خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو چونکہ ناپاک ہوتا ہے اس کو دھونے کا بیان۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی تبویب میں اس کا باب قائم کیا، باب نجاست الدم و کیفیت غسلہ، یعنی خون کو دھونے کی اور اس کی خون کی نجاست کا بیان اور اس کو دھونے کی کیفیت کا بیان۔ یہ کتاب ہے کتاب الام، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 پہ 67 پہ اس حدیث جو حضرت اسماء سے صحیح بخاری کی 227 نمبر حدیث ہے اس کے تحت لکھتے ہیں فی ھذا دلیل علی ان دم الحیض نجس، اس میں دلیل ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، وقضا کل دم غیرہ، اس کے علاوہ جتنے بھی خون ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے، جیسے حیض کا خون ناپاک ہے امام شافعی فرماتے ہیں وقضا کل دم، اس کے علاوہ جتنے خون ہیں وہ بھی ناپاک ہے۔ اب آئیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 228 کی طرف، اس میں فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے اور بیماری کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا لا انما ذالک عرق، نماز نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ یہ جو خون آتا ہے یہ رگ کا خون ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب تجھے حیض آ جائے تو تم نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض گزر جائے فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، الفاظ پہ غور کیجئے، فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ،
الدم کے اوپر الف لام استغراقی ہے کہ جب تجھے حیض ختم ہو جائے تو جو تیرے کپڑوں پر خون لگا ہے اس کو دھو ڈال پھر نماز پڑھ۔ صحیح بخاری کی 228 نمبر حدیث کے اوپر حافظ ابن حزم اندلسی نے المحلہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پہ لکھا ہے کہ ھذا عموم منہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنوع الدم، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو جواب تھا اس میں الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے عمومی بیان فرمائے، عام الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی سوال خاص تھا اور جواب نبی پاک علیہ السلام نے عام بیان فرما کے یہ بتا دیا کہ دم حیض ہو یا مطلق کوئی بھی خون ہو وہ جسم پر بدن پر لگا ہو تو اس کو دھونا چاہیے اور اس کو دھو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 12 صفحہ نمبر 147 روایت کا نمبر 24867 ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد بن سیرین دونوں بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، انہما کانا یکرہان ان یطلع رأس الصبی من دم العقیقۃ، دونوں مکروہ جانتے تھے کہ عقیقہ کرنے کے بعد جانور کا خون بچے کے سر پر لگایا جائے۔ وقال الحسن رجس، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بچے کے سر پر عقیقے کا خون نہیں لگانا چاہیے، فإنہ رجس، کیونکہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے۔ تو یہ جو خون کے ناپاک ہونے کا مسئلہ ہے یہ صرف احناف کا مسئلہ نہیں ہے، امام بدر الدین عینی، امام ابن حجر عسقلانی، امام نووی اور امام قرطبی اور ابن تیمیہ اور امام ابن عبد البر اندلسی اور ابن حزم اندلسی، ان تمام کہ میں حوالہ جات پیش کر کے بحمد تعالیٰ یہ ثابت کر چکا ہوں کہ خون کے نجس اور ناپاک ہونے پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اس میں مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے۔ اور مرزا جلمی یہ کہہ رہا ہے کہ خون جو ہے یہ ناپاک ہے، یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے مسئلہ گاڑ لیا، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 1114 نمبر حدیث ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احدث احدکم فی صلاتہ فلیأخذ بانفہ ثم لینصرف، جب تم میں سے کسی کو نماز کے اندر حدث لاحق ہو جائے، بے وضو ہو جائے، تو اب اس کو خجالت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے ہمارے دین نے، ہمارے شریعت نے ایک طریقہ اس کو ہیلا بتایا کہ وہ صف کے اندر سے اپنی ناک پکڑ کے پیچھے چلا جائے۔ کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، کسی کو حدث لاحق ہو جاتا ہے، بے وضو ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی نہ چلا جائے بلکہ وہ اپنی ناک پکڑ کے واپس جائے۔ ناک پکڑ کے کیوں واپس جائے؟ اس لیے کہ ناک پکڑ کے جائے گا تو لوگوں کو تاثر یہ ملے گا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ اچھا، تو نکسیر پھوٹنے سے کیا ہوگا؟ نکسیر پھوٹنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نکسیر پھوٹنے سے کچھ ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے تو تبھی تو شریعت نے یہ ہیلا بتایا ہے۔ نکسیر پھوٹنے سے کوئی ضابطہ مسلمہ کوئی مسلمانوں کے ہاں ہے، تبھی تو یہ حکم بتایا گیا، اور تبھی تو یہ جو ہیلا بتایا گیا ہے کہ تم ناک پکڑ کے واپس پیچھے چلے جاؤ، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ہو کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا اور یہ وضو کرنے کے لیے گیا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس سے بحمد تعالیٰ دو مسئلے ثابت ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی کہ نکسیر پھوٹے اور خون اگر نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ نکسیر پھوٹنے سے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ مسئلہ ہے یا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل ہے، تو صحیح سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموطا میں اپنی سند کے ساتھ مالک نافع سے روایت کر رہے ہیں، اور نافع ڈائریکٹ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا رعفا انصرفا، جب ان کی نکسیر پھوٹ جاتی نماز میں تو وہ واپس چلے تھے، فتودع ثم رجع فبنا ولم يتکلم، نکسیر پھوٹتی واپس جاتے، جا کے وضو کرتے اور وضو کر کے دوبارہ واپس آتے، اور اگر کلام نہیں کیا ہوتا تھا درمیان میں تو اسی جگہ پہ آ کے نماز کی بنا کرتے تھے، نماز کو وہیں سے شروع کرتے تھے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف سند صحیح کے ساتھ، یہی حدیث مصنف عبد الرزاق میں، اور یہی حدیث جو ہے وہ امام بہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی میں اس کو لے کے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 حدیث نمبر 3384، اور کہتے ہیں ھذا عن ابن عمر صحیح،
یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث صحیح ہے. وقد روی عن علی رضی اللہ عنہ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ناک پکڑ کے بندہ باہر چلا جائے. اور وہ کہاں روایت کیا کہ یہ امام بخاری مسلم کے دادا استاذ ہیں. ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 اور حدیث کا نمبر ہے 3606. مولا علی فرماتے ہیں جس کو نماز کے اندر حدث لاحق ہو جائے اور رعافن یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے اور قیعن یا اس کو قے آ جائے فلینصرف وہ لوٹ جائے اور اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے اوپر رکھے فلیتودع اور جا کے وضو کرے. فإن تکلم استقبلا اگر اس نے درمیان میں کلام کیا ہے تو پھر نئے سرے سے نماز کو شروع کرے. وإلا اعتد بما مضى اور اگر کلام نہیں کیا تو وہاں سے نماز کی بنا کرے. جس کو مرزا جرمی دھوکہ قرار دے رہا حنفیوں کا دھوکہ ہے. اگر خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ یہ دھوکہ ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دھوکہ مولا علی دے رہے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن عمر دھوکہ دے رہے ہیں, الیاذ باللہ تعالیٰ. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو موقف اور مسئلہ بحمد تعالیٰ احادیث اس پر موجود ہیں, آثار صحابہ موجود ہیں. یہ تو وہ عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح حدیث ہے جس کو امام بیہقی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, اور متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نماز میں اگر ان کی نصیر پھوٹ جاتی تھی, خون نکل آتا تھا, تو وہ پھر اس کو دھو ڈالتے تھے اور وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اس سلسلہ میں ایک روایت سنن ابن ماجہ میں 1221 نمبر روایت موجود ہے, اگرچہ اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے, اور اس میں اسماعیل بن عیاش کے اوپر جرا لکھی ہے. البتہ وہ حدیث سن لیں ذرا. مرزا کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں, ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں, حدیث سن لیں ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصاب قیء اور رعاف, جس شخص کو قے آئے یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے یا اس کو منہ بھر کے قے آئے یا مزی آئے تو فلینصرف وہ لوٹ جائے, فلیتودع پس جا کے وہ وضو کرے. اگر اس نے کلام نہیں کیا اس حالت میں ہے تو وہ آ کے نماز میں اسی جگہ پہ بنا کرے. عبداللہ بن عمر کا عمل ساتھ میں لائیں, اور یہ حدیث جس کو البانی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو بھی ساتھ نہ لیں. ابھی آثار آئیں گے دیگر. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کے علاوہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو دردہ, حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام صحابہ سے آثار موجود ہیں, روایات موجود ہیں. اگرچہ ان تمام روایات کے اندر کچھ ضعف موجود ہے, کچھ راوی کمزور ہیں, لیکن یہ تمام آثار اور احادیث مرفوعہ موقوفہ اور ایک صحیح سند کے ساتھ مرسل روایت مصنف عبد الرزاق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341 پہ حدیث نمبر 3618 امام ابن جریج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز کی حالت میں اس کی نکسیر پھوٹ جائے یا اس کو منہ بھر کے قے آ جائے تو اس کو دھو ڈالے یا وہ مزی پائے, فلینصرف فلیتودع, اسے چاہیے کہ پس وہ لوٹ جائے اور جا کے وضو کرے اور واپس آئے اور وہیں سے بنا کرے جہاں سے اس نے نماز کو چھوڑا ہے اگر اس نے درمیان میں کلام نہیں کیا. اب یہ جو روایت ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر, یہ روایت مرسل ہے, اور احناف کے ہاں, امام مالک کے ہاں اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں کچھ شرائط کے ساتھ مرسل حدیث حجت ہوتی ہے, اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے, اور اس مرسل کو ہمارے احناف کے ہاں حجت مانا گیا, اور اس پر دیگر بحمد تعالیٰ میں نے احادیث اور روایت اور دلائل بھی اس پر پیش کیے. اور پھر اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری احادیث اور روایت, بلکہ امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ روایت اور احادیث کا انہوں نے جمع کیا ہے, اگرچہ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلام بھی کیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, یہی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں نکسیر پھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو خون کو دھو ڈالے اور نماز وضو کر کے دوبارہ پڑھے. اس میں سلیمان بن ارقم راوی متروک ہے. اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مصنف عبد الرزاق کے اندر اسی مضمون کی ان سے ایک روایت ہے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے. لیکن ان تمام روایات کے اندر جو راوی ہیں بعض وہ ان کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ تعدد طرق کے ساتھ یہ مسئلہ مروی ہے, اس کے اوپر صحیح احادیث اور صحیح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو صحیح سند کے ساتھ عمل وہ عمل بھی موجود ہے. اور اجلہ تابعین جو کہ تقریباً پہلی صدی کے راؤنڈ بوٹ, پہلی صدی کے اندر یا پہلی صدی کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے, ان
دین کے اماموں اور صحابہ کے شاگردوں تابعین نے اس پر فتوے دیے ہوئے ہیں کہ نصیر پوٹنے سے، جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ اور موقف نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1، جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 123، 1467 سے لے کر 1472 تک یہ تمام آثار تابعین کے موجود ہیں. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا سال الدم نقض الوضوء، جب خون جسم سے بہہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الوضوء من الدم الا ما كان سائلا، جب خون بہنے والا ہو تو اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے. امام مجاہد تابعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کسی شخص کے ہاتھ سے خون نکلا ہے اور وہ اپنی جگہ سے تجاوز نہیں اس نے کیا، تو مجاہد تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی وہ اس پر وضو کرے گا. امام ابراہیم نخعی اور امام شعبی جو کہ 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی 1472 نمبر روایت ہے کہ وہ فرماتے الوضوء واجب من کل دم قاطر، ہر وہ قطرہ جو خون کا جسم سے نکلتا ہے اس پر وضو واجب ہے. تو یہ اجلہ تابعین اور صحابہ کرام کے فتاویات بھی ہم تعالیٰ اس پر موجود ہیں. اب رہ گیا مرزا کا استدلال اور مرزا کی دلیل، جس کی بنیاد پہ مرزا نے کہا جی انہوں نے کاش وہ حدیث پڑھ لی ہوتی. کون سی حدیث مرزا صاحب پڑھ لی ہوتی جس کی بنیاد پہ تم کہتے ہو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 198 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اپنی سیکورٹی کے لیے مامور کیا تھا اور ان صحابہ کو مشرکین کی طرف سے تیروں کے زخم لگایا گئے اور انہوں نے زخموں کی حالت میں نماز پڑھی ہے. ان کا خون نکل رہا تھا، لہذا ثابت ہو گیا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب جس روایت کی تم پڑھنے کی دعوت دے رہے ہو، ائمہ محدثین نے یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی، اس روایت کا مرکزی راوی ہے عقیل بن جابر بن عبداللہ. عقیل بن جابر بن عبداللہ کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ امام ذہبی کی کتاب المغنی فی الضعفاء، المغنی فی الضعفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 پہ ترجمہ 4160 ہے. امام ذہبی عقیل بن جابر بن عبداللہ کے بارے میں لکھتے ہیں عقیل بن جابر بن عبداللہ الانصاری عن ابیہ فیہ جہالۃ. یہ عقیل بن جابر جو ہے اس میں جہالت ہے، مجہول راوی ہے. یہ ہے سٹیٹس عقیل بن جابر بن عبداللہ کا. اور یہ الجرح و تعدیل ہے امام ابن ابی حاتم کی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 280 پہ. امام ابن ابی حاتم اپنے والد امام ابو حاتم سے بیان کرتے ہیں سمیت ابی یقول، میں نے اپنے والد ابو حاتم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عقیل بن جابر لا عارفہ، یہ جو عقیل بن جابر ہے سنن ابی داؤد کی 198 نمبر حدیث کا راوی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، جن کی روایت کتب ستہ میں صرف ایک روایت ہے سنن ابی داؤد کی 198 نمبر اور ایک مسند احمد بن حنبل میں اس کا یہی طریقہ ہے. یہ امام ابو حاتم کہتے ہیں لا عارفہ، میں اس کو نہیں جانتا، مجہول راوی ہے. یہ ہے سٹیٹس اس روایت کا جس ایک اکلوتی روایت کی وجہ سے مرزا جلمین تمام دلائل کو بائی پاس کر کے احناف کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، قیاس سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں. اور بحمد تعالیٰ ہمارے پاس صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، احادیث مرسلات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نا وہ مرفوع احادیث موجود ہیں. اب رہے گی وہ جو مرفوع احادیث ان کے بارے میں محدثین نے کلام کیا جو وہ ضعیف ہے، تو یہ منہج کا اختلاف ہے. البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے؟ نہیں کیا ہے. وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دیں گے مرتے مرتے. اچھا، وہ وجہ کیا تھی؟ سلسلہ ان کی منہج کی غلطی ہے، خامی ہے منہج. نہیں، دوسری بخاری 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں نہیں، یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے سلفی بھائیوں کو بھی. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بعض کی ائمہ کا منہج خراب تھا، ہم یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے جن احادیث سے استدلال کیا ان کے نزدیک یہ احادیث صحیح تھیں، ان کے نزدیک یہ احادیث آثار صحابہ کے مطابق تھیں، تابعین کے عمل اور تابعین کے فتوے کے مطابق تھیں، تو انہوں نے ان احادیث کو قبول کر کے ان کے مطابق عمل کیا ہے. اگر بعد والے آ کے ان احادیث کو ضعیف کرا دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ منہج کی خرابی، ہم کہتے ہیں ان کے منہج کا اختلاف ہے، منہج کا اختلاف ہے. پہلے صدی کے دوسری صدی کے ائمہ کے نزدیک وہ احادیث صحیح ہیں، بعد والوں تک وہ پہنچی تو انہوں نے ان کو اپنے منہج کے اختلاف کی بنیاد پہ ضعیف قرار دیا. تو یہ منہج کا اختلاف ہے جس کی بنیاد پہ احادیث صحیح بھی ہوتی ہیں، احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں. جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر کتنی احادیث وہ ہیں، دور نہ جائیں، 2750 نمبر حدیث ہے عبداللہ بن معبد الزمانی کا، سیدنا
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن معبد الزمانی کا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما کا مسئلہ، امام بخاری کے نزدیک عبداللہ بن معبد الزمانی کا حضرت ابو قتادہ سے سما ثابت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے تو وہ لے کے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ منہج کا اختلاف ہے، راوی کا مروی عنہ سے زمانہ ایک ہو، سما اور لقاء ممکن ہو، ان کے ساتھ بھی روایت کرے، مدلس نہ ہو تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے امام مسلم کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک۔ امام بخاری کے نزدیک سما ثابت ہونا ضروری ہے ورنہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ منہج کا اختلاف ہے، اس منہج کے اختلاف کی بنیاد پہ بعض والے ائمہ نے بعض احادیث کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، ضعیف قرار دیا، اور جو پہلے ائمہ تھے پہلی صدی کے دوسری صدی کے ان حدیث کو صحیح قرار دیتے تھے۔ اور آخر میں رہ گیا مسئلہ یہ، ایک اور مسئلہ بھی جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک شہید کا خون پاک ہوتا ہے جب تک اس کے بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، کپڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو شہید کا خون پاک ہوتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ واضح طور پر مرقوم ہے، یہ امام ابن نجار کی کتاب البحر الرائق، البحر الرائق اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 پہ امام ابن نجار فرماتے ہیں اما دم الشہید فہو طاہر ما دام علیہ، باقی رہ گیا شہید کا خون تو وہ پاک ہے جب تک اس کے جسم کے ساتھ لگا ہو، فَإِذَا أَبْيَنَ مِنْهُ كَانَ نَجِسًا، جب اس کے جسم سے جدا ہو گیا تو پھر ناپاک قرار دیں گے، ورنہ جب تک اس کے کپڑوں اور جسم کے ساتھ شہید کا خون لگا ہوا ہے تو اس حالت میں وہ پاک ہوتا ہے۔ اور اس پر صحیح بخاری سے ایک حدیث موجود ہے 1346 نمبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم دیا کہ ادفنوہم فی دمائہم، یعنی یوم احد ولم یغسلہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کے خون سمیت دفن کر دو، اور ان کو غسل نہیں دیا، ان کو غسل نہ دینا اور ان کے خون سمیت ان کو دفن کرنا یہ ان کے خون کی طہارت اور پاکی کی دلیل ہے۔ تو بحمدللہ ہمارے پاس اس سلسلے میں نص موجود ہے کہ شہید کا خون جب تک اس کے کپڑوں اور جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اب اس پر دوسرے خون کو قیاس نہیں کر سکتے، اور جو حالت عذر میں یا مجبوری کی حالت میں یا ضرورت کے وقت جو عمل ہوتا ہے اس کو بھی عام حالات پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں مسئلہ یہی ہے کہ خون جو ہے وہ جسم سے نکلے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ یہ کہ شہید کے احکام باقی لوگوں سے